الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو دنیا میں ہر کسی کے بہت سے دوست ہوا کرتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے اچھا اور بہترین دوست ایک اچھی کتاب ہے۔ قرآنی وحی کے ذریعے اسلامی تہذیب و تمدن کی ابتدا لفظ اقرأ سے ہونا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان جب تک اس جہان میں ہے اس کے لیے ہر شعبہ زندگی میں علم و کتاب کی بہت اہمیت ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عربی زبان کے ایک شعر کا مصرع ہے، خیر جلیس فی الزمان کتاب، یعنی زمانے میں بہترین ہم نشین کتاب ہے کہ اچھی کتاب اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے ایسے دوست کی حیثیت رکھتی ہے جو اس کو کبھی تنہائی کا احساس ہونے نہیں دیتی۔ صدیوں پہلے کے ایک مصنف نے ایک پریشان حال شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتاب ایک ایسا دوست ہے جو آپ کی خوشامدانہ تعریف نہیں کرتا اور نہ آپ کو برائی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ دوست آپ کو اکتاہٹ میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا پڑوسی ہے جو آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ایک ایسا واقف کار ہے جو آپ سے جھوٹ اور منافقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کتابوں سے حد درجہ عقیدت، ان کو جمع کرنے کا شوق، اپنے ذاتی کتب خانے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی جستجو اہل ذوق میں نمایاں رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 6 صدی کے ایک مشہور عالم کے بارے میں منقول ہے کہ موصوف نے ایک دن 500 دینار میں کتابیں خریدیں۔ قیمت ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، لہٰذا 3 دن کی مہلت طلب کی اور مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر مکان بیچنے کا اعلان کیا اور یوں اپنا مکان بیچ کر اپنے شوق کی تکمیل کی۔ اچھی کتاب ایک ایسا تحفہ ہے جو انسان کے لیے محض مادی حیثیت کا ہی حامل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے وہ تا حیات فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب اگر کسی طرح ضائع ہو بھی جائے تو اس کے مطالعے سے حاصل شدہ فوائد، علمی نکات اور عملی ترغیبات سے انسان ساری زندگی مستفید ہو سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، کتاب کا نفع، اس کا فائدہ دیر پا ہے، لہٰذا اگر اس دور میں بھی تحائف کا تبادلہ مفید کتابوں کی شکل میں کیا جائے تو معاشرے میں علمی ذوق پروان چڑھے گا، نیز عملی، علمی اور فکری ترقی کا ذریعہ بھی ہوگا۔ کتب بینی سے انسان کے اخلاق اور کردار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ غلط کتابیں انسان کو برائی کی ترغیب بھی دے سکتی ہیں، اس لیے مطالعے کی خاطر کتاب کا انتخاب کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ کتاب ایسی ہونی چاہیے جس کا موضوع تعلیمات شرعیہ کے مطابق ہو، اخلاقی اور تعمیری رجحانات کا حامل ہو۔ اسلامی تعلیمات سے دور کرنے والی کتابیں ہماری بدترین دشمن تو ہو سکتی ہیں لیکن ہماری دوست نہیں ہو سکتی۔ ایک اچھی کتاب وہ ہے جس کو پڑھ کر دین و دنیا کے فوائد حاصل ہوں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ ملے اور ہمارے اخلاق و کردار کی تعمیر میں مدد ملے۔ اگر مطالعہ کتب سے یہ فوائد حاصل ہوں تو یقیناً کتاب ایک بہترین دوست ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اچھی کتابوں کے مطالعے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔